بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج چھٹی کلاس کی اردو کی اسٹوری میں ایک عالمی ادب سے ایک اسٹوری کا انتخاب کیا گیا ہے۔ عالمی ادب سے مراد یہ ہے کہ پاکستان کے باہر جو لوگ پڑھتے ہیں اور جو لکھتے ہیں وہ کہلاتا ہے عالمی ادب، انٹرنیشنل، ٹھیک ہے۔ تو ایک بڑا نام ہے جاسوسی ادب میں لکھنے والی خاتون تھیں جن کا نام تھا آگاتھا کرسٹی۔ آگاتھا کرسٹی ایک جاسوسی ناول لکھنے میں، جس میں تحقیق اور جستجو اور قتل ہو جانا اور اس کے پیچھے کے اسباب اور قاتل کو تلاش کرنا، یہ ان کا موضوع ہے بنیادی طور پر، ٹھیک ہے۔ تو یعنی کرائم جو اسٹوریز ہوتی ہیں ان کی تحقیق کر کے کسی نتیجے پہ پہنچنا اور قاتل کا یا چور کا یا جو بھی مجرم ہے اس کا پتہ چلانا، یہ ان کا بنیادی موضوع ہے۔ آگاتھا کرسٹی نام ہے اور بہت سارے ناول انہوں نے لکھے ہیں، بہت ساری کہانیاں انہوں نے لکھی ہیں۔ اور جب آپ باہر کا ادب پڑھتے ہیں تو اس میں آگاتھا کرسٹی ایک بڑا نام ہے۔ ان کی ایک منتخب کردہ کہانی ہے جسے بعد میں یہاں اردو میں ترجمہ کیا گیا، ہم اس کا اردو ترجمہ آپ کو پڑھ کے سناتے ہیں۔ کہانی کا نام ہے بانڈز کی چوری، ٹھیک ہے۔ میں پڑھتا ہوں، آپ غور سے سنیں، اس کے بعد پھر ہم اس کے سوال جواب بھی کریں گے۔ بانڈز کی چوری۔ بہار کی ایک خوشگوار صبح میں نے اخبار کی سرخیاں دیکھتے ہوئے اپنے سراغ رساں دوست ہرکوئل پائرو، ٹھیک ہے، یہ ان کا مرکزی کردار ہوتا ہے، وہ آدمی جو سیکرٹ ایجنٹ ہوتا ہے اور جو تحقیق کرتا ہے اور جو کھوج لگاتا ہے، وہ ایک کردار ہے، اس کردار کا نام ہے پائرو، ٹھیک ہے، کوئل پائرو، ہر کوئل پائرو۔ تو اکثر کہانیوں میں آپ کو آگاتھا کرسٹی کی یہ کیریکٹر جو ہے ملے گا۔ ہر کوئل پائرو سے کہا، یار میرا خیال ہے ہمیں اپنا موجودہ پیشہ چھوڑ کر ڈاکہ زنی شروع کر دینی چاہیے۔ چوروں نے آج کل کچھ ایسے طریقے ایجاد کر لیے ہیں کہ پولیس ان کی گردن کو بھی نہیں ناپ سکتی۔ اب اس خبر کو دیکھو، لکھا ہے کہ لندن اسکاٹش بینک اولمپیا جہاز پر $10,000 کے لبرٹی بانڈ نیو یارک بھیجے، لیکن اس سے پہلے کہ جہاز منزل مقصود پہنچے بانڈ یوں غائب ہو گئے جیسے گدھے کے سر سے سینگ۔ پائرو ہنستے ہوئے بولا، اچھا تو تمہارا خیال ہے کہ پولیس اس جرم کا سراغ نہیں لگا سکتی؟ بھائی تم ہی سوچو، ان حالات میں پولیس بیچاری کیا کرے؟ اسے نجوم کا علم تو ہے نہیں کہ آخر مجرموں کا پتہ چلانے کے لیے تھوڑا بہت سراغ ملنا ضروری ہے۔ پائرو بولا، مصیبت یہ ہے کہ بحری سفر میں میرا جی متلانے لگتا ہے، ورنہ میں بآسانی یہ معمہ حل کر سکتا ہوں۔ میں جواب دینے ہی والا تھا کہ دروازے پر گھنٹی بجی۔ تھوڑی دیر بعد مالکہ مکان کی زبانی معلوم ہوا کہ ایک عورت جس کا نام ایسمی فرکور ہے ہم سے ملاقات کی خواہش مند ہے۔ تو ابھی تک اس میں آپ نے دو کیریکٹر دیکھے نا، ایک تو پائرو خود ہے اور ایک اس کا اسسٹنٹ ہے، ٹھیک ہے۔ ابھی اسسٹنٹ کا نام آگے آئے گا، آپ کو یہ دونوں کردار ہر کہانی میں ملیں گے۔ تو اب ان سے ایک خاتون ملنے آ رہی ہیں جس کا نام کیا ہے، ایسمی فرکور ہے، ہم سے ملاقات کی خواہش مند ہے۔ پائرو نے اسے اندر بھیجنے کا اشارہ کیا۔ ملاقاتی عورت کی عمر 25 برس سے زیادہ نہ تھی، قیمتی لباس، خوبصورت چہرہ، گفتگو اور حرکات سے نفاست ظاہر ہوتی تھی۔ پائرو نے اسے کرسی پر بٹھاتے ہوئے میرا تعارف کرایا، یہ میرے دوست کیپٹن ہیسٹنگز ہیں، یہ ہے اس کے اسسٹنٹ کا نام، ہیسٹنگ، ٹھیک ہے، ہیسٹنگ۔ ان کی موجودگی میں آپ بلا تکلف گفتگو کر سکتے ہیں، یہ ایک زمانے سے میرے شریک کار ہیں۔ شکریہ جناب، ایسمی فرکور نے مسکراتے ہوئے کہا اور ذرا سنبھل کر بولی، موسیو پائرو، یہ فرانسیسی میں کسی کو احترام دینے کے لیے کہا جاتا ہے موسیو پائرو، میں آپ سے ایک ضروری معاملے میں مدد لینے حاضر ہوں۔ آپ نے آج کا اخبار پڑھا ہوگا اور اس میں $10,000 کے بانڈ چرائے جانے کی خبر بھی نظر سے گزری ہوگی۔
जी जी हाँ, लेकिन आप, मैं समझ गई आप क्या कहना चाहते हैं। मेरा इससे बराह रास्त ताल्लुक नहीं है। अलबत्ता मिस्टर फिलिप रिजवाय मेरे मंगेतर हैं। क्या मैं पूछ सकता हूँ कि ये फिलिप रिजवाय कौन साहब हैं? लिबर्टी बांड मिस्टर फिलिप की निगरानी में थे और वो उन्हें लेकर न्यूयॉर्क जा रहे थे। उन पर कोई इल्ज़ाम आयद नहीं किया गया। वो हैं भी मासूम और बेकसूर, लेकिन वो खुद को एक तरह से नुकसान का जिम्मेदार समझते हैं और बहुत परेशान हैं। शायद इसलिए कि उनकी तबीयत ज़रूरत से ज़्यादा हसास है। अलावा अज़ीम, उन्हें अपने चचा से भी डर लगता है जो बहुत खफा हैं। चचा का ख्याल है कि फिलिप ने बेहतियाती से काम लिया है। उसने यकीनन किसी क्लब या होटल में अपने दोस्तों के दरमियान बैठकर शेखी भगारी होगी कि मैं $10,000 के बॉन्ड लेकर न्यूयॉर्क जा रहा हूँ। बात फैल गई और चालाक मुजरिमों के किसी गिरोह ने इस पेशगी इत्तला से फ़ायदा उठाया। मिस्टर फिलिप के चचा क्या करते हैं? मिस्टर फिलिप के चचा क्या करते हैं? आप मिस्टर जॉनसन वेवासर को वेआसर को नहीं जानते? लंदन एंड स्कॉटिश बैंक के जनरल मैनेजर हैं। मोहतरमा, क्या आप तफसील से वाकया मुझे सुना सकती हैं? शायद आप जानते हो कि लंदन एंड स्कॉटिश बैंक की एक शाख अमेरिका में खुलने वाली थी। इस मकसद के लिए इब्तदाई सरमाए के तौर पर $10,000 के लिबर्टी बॉन्ड न्यूयॉर्क भेजने का मंसूबा तैयार हुआ। यानी लंदन और स्कॉटिश के लोगों ने फैसला किया कि हम न्यूयॉर्क में यानी अमेरिका में एक बैंक खोलेंगे, उसके लिए इब्तदाई पैसे जाने हैं। जनरल मैनेजर जॉनसन ने इस काम के लिए अपने भतीजे फिलिप रिजवाय को मुंतखब किया। फिलिप खुद इस बैंक में एक ओहदे पर काम कर रहा है। वो ओलंपिया जहाज़ पर सवार था। जहाज़ का नाम है ओलंपिया, जो गुज़िश्ता माह 23 तारीख को लिवरपूल की बंदरगाह से रवाना हो। ये लंदन की बंदरगाह है लिवरपूल। बॉन्ड उस सुबह बैंक के दूसरे मैनेजर मिस्टर जॉनसन की मौजूदगी में उसे दिए गए। उसने सरबमोहर लिफाफा, यानी जो सील था लिफाफा उसमें, वो बंद बिल्कुल था, जिसमें बॉन्ड थे, फौरन ही अपने ट्रंक में रखा और उसे मुकफ्फल कर दिया। मुकफ्फल का मतलब ताला लगा दिया। क्या ट्रंक में जो ताला इस्तेमाल किया गया बाजार से खरीदा गया था? पायरो ने सवाल किया। जी नहीं, स्कॉटिश बैंक ने ये ताला खास तौर पर अपनी निगरानी में बनवाया था। जैसा कि मैं बयान कर रही थी, फिलिप ने बॉन्ड निहायत एहतियात से दोनों जनरल मैनेजरों के सामने ट्रंक में मुकफ्फल किए और जहाज़ पर सवार हो गया। लेकिन जहाज़ के न्यूयॉर्क पहुंचने से चंद घंटे पेशतर ये लिफाफा चुरा लिया गया। जहाज़ पर मौजूद सब मुसाफिरों की तलाशी ली गई मगर कुछ हाथ न आया। लेकिन बॉन्ड कहाँ और कैसे गायब हो गए? पायरो ने कुछ सोचते हुए कहा। अखबार में लिखा है कि मुसद्दिक़ा इत्तला के मुताबिक जहाज़ के न्यूयॉर्क पहुंचने के निस्फ घंटे बाद बाजार में मुख्तलिफ मकामात पर ये बॉन्ड थोड़ी थोड़ी मकदार में फरोख्त होते देखे गए, लेकिन पुलिस को कोशिश के बावजूद पता न चला सकी। पुलिस कोशिश के बावजूद पता न चला सकी कि बॉन्ड फरोख्त करने वाले कौन लोग थे। गालिबन उन्होंने खतरा महसूस कर लिया और कहीं गायब हो गए। मिस एमी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। मैं हर मुमकिन कोशिश करूंगा कि आपकी मंगेतर की मुश्किल आसान कर सकूं। क्या मैं उनसे मिल सकता हूँ? ज़रूर मिलिए। आज दोपहर का खाना हम चेशायर रेस्टोरेंट में खाएंगे। आप भी वहाँ आ जाएं तो मुझे खुशी होगी। आप मुतमईन रहिए, सब ठीक हो जाएगा, मैंने जवाब दिया और एस्मी को फरकोर रुखसत हो। ठीक है प्यारे बच्चों, कहानी खुलेगी, अब देखें आगे क्या होता है। दोपहर के वक्त हम रेस्टोरेंट पहुंचे तो मिस्टर फिलिप एस्मी पहले से वहां मौजूद थे। एस्मी ने हमारा तारुफ और सुबह की मुलाकात का जिक्र किया। फिलिप ने बड़ी गर्मजोशी से मेरा हाथ दबाया और डेरे को ऑर्डर देते हुए बोला, मोसियो पायरो, मैं नहीं जानता आप मेरी क्या मदद कर सकते हैं। हकीकत यह है कि इस वाक़े ने मुझे बहुत परेशान किया है। यकीन मानिए कि मुझे कई रातों से नींद नहीं आई। आप फ़िक्र ना करें, हम अपनी तरफ से इस मसले का हल तलाश करने की पूरी कोशिश करेंगे, मगर बेहतर होगा कि खाने के बाद इत्मीनान से बातें करें।
میں چاہتا ہوں کہ آپ اپنی زبان سے مجھے پورا واقعہ سنائیں۔ بہت بہتر جناب، فلپ بولا اور ہم دوسرے موضوعات پر گفتگو کرنے لگے۔ کھانے سے فارغ ہو کر فلپ نے اپنی داستان بیان کی۔ تقریباً وہی باتیں تھیں جو ہم ایسمی فرکور کی زبان میں سن چکے تھے۔ جب وہ اپنی بات ختم کر چکا تو پائرو نے سوال کیا، آپ کو سب سے پہلے اس چوری کا علم کیسے ہوا؟ اس وقت جب میں نے ٹرنک دیکھا جو کیبن میں پڑا تھا، حالانکہ میں نے اسے بہت سنبھال کر کیبن میں رکھا تھا۔ ٹرنک کے قفل یعنی تالے پر اس طرح کے نشان تھے جیسے کسی نے اسے لوہے کی سلاخ یا اوزار سے کھولنے کی کوشش کی ہو۔ کیا قفل ٹوٹ چکا تھا؟ قفل ٹوٹا نہیں تھا، لیکن اس پر جو نشان تھے ان سے یہی ظاہر ہوتا تھا کہ شروع میں چور نے کسی اوزار سے کھولنے کی کوشش کی، مگر کامیاب نہ ہو سکا۔ بعد میں شاید اسے ٹرنک کھولنے کا کوئی اور ذریعہ ہاتھ آ گیا اور پائرو کی آنکھیں چمکنے لگی۔ یوں معلوم ہوتا تھا وہ کسی نتیجے پر پہنچ گیا ہے۔ اس نے نوجوان کو گھورتے ہوئے کہا، بہت خوب، آپ کے کہنے کا مطلب یہ ہے کہ چور نہایت احمق واقع ہوا تھا۔ اس نے اپنے وقت کا خاصا بڑا حصہ ایک ایسے کام پر ضائع کیا جس کا کوئی فائدہ نہ تھا، اور پھر اچانک اسے خیال آیا کہ چابی تو اس کے پاس ہے، قفل تو کھل سکتے ہیں، توڑنے سے کیا فائدہ؟ نہیں صاحب، میں یہ بات تسلیم نہیں کر سکتا۔ لیکن موسیو پائرو، چابی اس کے پاس کہاں سے چلی ہے؟ میں پورے اعتماد سے کہہ سکتا ہوں کہ چابی میرے ہی پاس تھی، اور میں نے ایک لمحے کے لیے بھی اسے اپنے سے الگ نہیں کیا۔ قفل اس قسم کا تھا کہ اس میں کوئی دوسری چابی نہیں لگ سکتی تھی۔ کیا آپ کو یقین ہے کہ دنیا میں اس قفل کی صرف ایک ہی چابی ہے؟ اس قفل کی باقی دو چابیاں مسٹر جانسن اور مسٹر شاہ کے پاس تھیں۔ اس بات کی تو واقعی سمجھ میں نہیں آتی کہ جب چور کے پاس کوئی ایسی چابی تھی جس سے اس نے بعد میں قفل کھولا، تو پہلے قفل پر زور آزمائی کرنے کی کیا ضرورت تھی؟ مسٹر فلپ، آپ صحیح خطوط پر سوچ رہے ہیں۔ مجھے یقین ہے کہ ہم جلد ہی کسی نتیجے پر پہنچ جائیں گے۔ ایک مرتبہ پھر سوچ کر بتائیں، کیا اس بات کا کوئی امکان ہے کہ آپ نے ٹرنک کھلا نہ چھوڑ دیا یا سوتے وقت چابی کہیں رکھ دی ہو؟ ہرگز نہیں۔ بانڈ ٹرنک میں سے چوری کیے گئے تھے، لیکن انہیں چرانے کے بعد چور کا اگلا قدم کیا تھا؟ آپ نے بتایا ہے کہ جہاز کے سب مسافروں کی تلاشی لی گئی۔ اس صورت میں چور نے بانڈ کہاں چھپائے اور وہ انہیں لے کر جہاز سے اترنے میں کیسے کامیاب ہوا؟ فلپ کچھ دور سوچتا رہا، پھر ہونٹ کاٹتے ہوئے بولا، سمجھ میں نہیں آتا کہ چور کہاں غائب ہو گیا۔ میں نے نیو یارک پہنچنے پر سب سے پہلے کسٹم کے حکام کو خبر دی تھی۔ انہوں نے خاص طور پر ہر مسافر کی دوبارہ تلاشی لی۔ وہاں کی پولیس نے بھی جہاز کا کونا کونا چھان مارا، لیکن بانڈ ملے نہ ان کا کوئی نشان۔ مسٹر فلپ، بانڈ یقیناً کسی لفافے یا پیکٹ میں ہوں گے۔ جی ہاں، ایک پیکٹ میں تھے۔ کیا یہ پیکٹ جوتے، قمیص کے کالر یا بیگ کی تہ میں چھپایا جا سکتا تھا؟ جی نہیں، پیکٹ خاصا بڑا تھا، اور یہ بانڈ جہاز کی بندرگاہ پر لنگر انداز ہونے کے نصف گھنٹے بعد بازار میں فروخت ہونے لگے تھے۔ بعد نہیں، بلکہ یہاں پہلے ہونا چاہیے، نصف گھنٹے پہلے، کیونکہ بانڈ جو ہے وہ پہلے ہی فروخت ہونا شروع ہو گئے۔ جی ہاں، یہ بات واقعی حیران کن ہے۔ ایک دلال نے تو حلفیہ بیان دیا، دلال کہتے ہیں جو بیچ میں بروکر ہوتا، بروکر انگلش کا لفظ ہوتا بروکر، اردو میں کہتے ہیں دلال۔ حلفیہ بیان دے دیا کہ اس نے جہاز کی آمد سے پہلے بھی چند بانڈ فروخت ہوتے دیکھے۔ کیا یہ ممکن ہے کہ جہاز کے لنگر انداز ہونے سے پہلے کچھ مسافر کشتی کے ذریعے ساحل تک پہنچ گئے ہوں؟ کچھ لوگ ایک کشتی میں بیٹھ کر ساحل کی طرف گئے ضرور تھے، لیکن ان کی اکثریت جہاز کے حکام اور پولیس کے افسروں پر مشتمل تھی۔ ساحل پر ان کی بھی تلاشی لی گئی۔ موسیو پائرو، یہ حادثہ میرے لیے بڑا تکلیف دہ ہے۔ لوگ مجھ پر شک کر رہے ہیں۔ میری پوزیشن بہت نازک ہے، خدا کے لیے کچھ کیجیے۔ کیا پولیس نے آپ کی تلاشی نہیں لی؟ میں نے خود اصرار کر کے پولیس کو تلاشی دی تھی، اس کے باوجود لوگوں کو شک ہے کہ اس چوری میں میرا ہاتھ ہے۔ مسٹر فلپ، بہت بہت شکریہ، اب ہمیں اجازت دیجیے، ہم بینک جا کر آپ کے چاچا سے ملنا چاہتے ہیں، پائرو نے کہا۔ فلپ نے جیب سے ایک کارڈ نکال کر اس پر کچھ لکھا اور پائرو کو دیتے ہوئے بولا،
آپ یہ کارڈ چچا کو دیں گے تو وہ فوراً آپ کو بلوا لیں گے، میری ضرورت پڑے تو حاضر ہوں، جس وقت حکم دیں گے پہنچ جاؤں گا۔ ٹھیک ہے جناب، اب کہانی چلے گئی اگلے سین کی طرف۔ لندن اینڈ اسکاٹش بینک پہنچ کر ہم نے جنرل مینیجر کے کمرے میں فلپ کا دیا ہوا کارڈ بھجوایا۔ اگلے ہی لمحے اندر جانے کی اجازت مل گئی۔ دونوں جنرل مینیجر موجود تھے۔ انہوں نے خندہ پچھانے سے ہمیں خوش آمدید کہا۔ وہ خاص عمر رسیدہ تھے، مسٹر جانسن کی داڑھی بھی تھی۔ وہ بولے، معلوم ہوتا ہے آپ کی تحقیق خالص ذاتی نوعیت کی ہے، کیونکہ جہاں تک اس چوری کا تعلق ہے، ہم یہ اسکاٹ لینڈ یارڈ کے مشہور سراغ رساں انسپیکٹر میک نیل کے حوالے کر چکے ہیں۔ بہرکیف آپ کو فلپ نے بھیجا ہے، اس لیے تشریف رکھیے اور جو کچھ پوچھنا چاہتے ہیں پوچھیے۔ بہت بہت شکریہ جناب، فائروں نے کہا۔ سب سے پہلے میں یہ معلوم کرنا چاہتا ہوں کہ یہ ٹرنک کے لیے خاص قسم کے قفل کا آرڈر کس نے دیا تھا؟ یہ کام میں نے خود کیا تھا۔ دراصل کام اتنا اہم تھا، میں نے کسی ملازم پر چھوڑنا مناسب نہ سمجھا۔ قفل کی کتنی چابیاں بنوائی گئیں؟ 3۔ ایک فلپ کو دی گئی تھی، دوسری مسٹر جان کے پاس تھی اور تیسری میرے پاس، یعنی یہ جو تیسرا آدمی مسٹر شاہ یہ باتیں کر رہا ہے۔ کیا بینک کے کسی ملازم کو معلوم تھا کہ آخری 2 چابیاں کس جگہ رکھی ہیں؟ جی نہیں، یہ دونوں چابیاں ہمارے سیف میں تھیں۔ اتفاق سے مسٹر شاہ 2 ہفتے قبل، غالباً اسی روز جب فلپ جہاز پر سوار ہوا، بیمار پڑ گئے تھے۔ ابھی 4 دن ہوئے صحت یاب ہوئے۔ گویا جب بانڈ چوری ہوئے تو دونوں چابیاں شاہ کے پاس تھیں۔ جی ہاں، مجھے یقین ہے چابیاں سیف میں تھیں، ابھی تک وہیں رکھی ہیں۔ کیا آپ ہر روز یہ چابیاں اپنی آنکھوں سے دیکھتے رہے ہیں؟ میرا مطلب ہے کہیں ایسا تو نہیں کہ اس 2 میں کوئی ایک چابی غائب ہو گئی ہو؟ میں نے ہر روز انہیں دیکھنے کی ضرورت محسوس نہیں کی، مجھے یقین ہے چابیاں ابھی تک محفوظ ہیں۔ جس سیف میں چابیاں رکھی تھیں اس کی چابی میرے یا مسٹر شاہ کے سوا کسی کے پاس نہیں ہے۔ مسٹر جانسن نے بات ختم کی تو مسٹر شاہ بولے، افسوس تو اس بات کا ہے کہ انہی دنوں میری طبیعت خراب ہو گئی۔ مجھے دمے کی بیماری ہے، اچانک دورہ پڑا اور 6-7 روز بستر سے نہ اٹھ سکا۔ میری غیر موجودگی میں مسٹر جانسن نے بڑی خوش اسلوبی سے سارا کام سنبھالا، لیکن یہ بانڈ نہ جانے کہاں چلے گئے۔ پائروں نے چند سوال اور کیے جن سے اندازہ ہوا کہ وہ مسٹر جانسن اور اس کے بھتیجے کے مابین تعلقات کا جائزہ لے رہا ہے۔ معلوم ہوا کہ فلپ نہایت ایماندار نوجوان ہے اور بینک کے قابل اعتماد افسروں میں شمار کیا جاتا ہے۔ اسے کسی طرح کی مالی پریشانی نہیں۔ وہ اس واقعے سے قبل کئی بار ایسی ہی بڑی بڑی رقمیں لے کر سفر کرتا رہا ہے۔ آخر میں پائروں نے دونوں مینیجروں کا شکریہ ادا کیا اور ہم باہر آ گئے۔ پائرو بجھ سا گیا تھا۔ میں نے پوچھا، کیا آپ جوابات سے مطمئن نہیں ہو؟ تم غلط سمجھے، قصور جنرل مینیجر کا نہیں، میرا ہے، جو ایسے کیس ہاتھ میں لینے پر رضامند ہو جاتا ہوں۔ میں اس کیس سے بڑا مایوس ہوا۔ آخر بات کیا ہے؟ میں نے سوال کیا۔ میں سمجھا تھا واقعی مشکل کیس ہے اور شاید نیو یارک جانا پڑے، لیکن یہ تو بہت ہی معمولی قصہ ہے۔ چور واقعی احمق ہے، غالباً اس نے زندگی میں پہلی بار یہ حرکت کی۔ کیا کہہ رہے ہو؟ میں تو ابھی تک نہیں سمجھ سکا کہ مجرم کون ہے۔ تم جانتے ہو بانڈ کس نے چرائے ہیں؟ ہاں، کون ہے وہ؟ اتنی بے صبری اچھی نہیں۔ میں اولمپیا جہاز کی واپسی کا انتظار کر رہا ہوں۔ جو ہی اولمپیا جہاز ساحل سے آ کر لگے گا، میں چور کو پولیس کے حوالے کر دوں گا۔ میں نے کمپنی سے پتہ کیا ہے، اولمپیا منگل کی صبح لیورپول پہنچ جائے گا۔ لیکن تم مجرم کو گرفتار کیوں نہیں کرواتے؟ میرے دوست، قدرت نے ہر شخص کو ایک جیسا ذہن عطا نہیں کیا۔ مثال کے طور پر انسپیکٹر میک نیل اس وقت تک میری بات پر اعتماد نہیں کرے گا جب تک میں ٹھوس ثبوت پیش نہ کر دوں۔ میں نے بڑی کوشش کی مگر پائروں نے مزید کچھ کہنے سے انکار کر دیا اور گفتگو کا رخ بدل دیا۔ منگل کی صبح ہم فرسٹ کلاس کے ڈبے میں بیٹھے لیورپول کی طرف جا رہے تھے۔ بندرگاہ کے احاطے میں پہنچ کر پائروں نے اولمپیا کے خلاصیوں کو ڈھونڈ نکالا جو اولمپیا میں موجود تھے، اولمپیا جہاز، اور ان سے پوچھ گچھ کرنے لگا۔ ہر خلاصی سے اس نے ایک سوال کیا، یعنی آخری میں جو جہاز کو صاف کرتے ہیں ان سے ایک سوال، کیا تم نے جہاز پر کوئی ایسا ناتواں اور کمزور مسافر دیکھا جو گہرے شیشوں کی اینک لگاتا
اور سفر کے دوران میں زیادہ تر اپنے کیبن میں رہا ہو۔ وہی شخص تسلی بخش جواب نہ دیتا تھا۔ پائرو نے اپنی کوشش جاری رکھی اور آخر ایک خلاصی سے ہمیں اس شخص کا سراغ مل گیا۔ اس کا نام مسٹر وینٹر تھا اور وہ جہاز کے کیبن نمبر 24 میں مقیم تھا۔ اتفاق سے یہ کیبن مسٹر فلپ کے کیبن سے متصل تھے۔ میں حیران تھا کہ پائرو نے اس مسٹر وینٹر کو کہاں سے تلاش کر لیا، سب سے بڑھ کر یہ کہ اسے وینٹر کا حلیہ کیسے معلوم ہوا، جبکہ زندگی میں کبھی اسے نہ دیکھا تھا۔ میں نے سوچا وہی شخص مجرم ہوگا۔ اس دریافت نے طبیعت میں جوش پیدا کر دیا۔ ایک خلاصی سے پوچھا، کیا مسٹر وینٹر سب سے پہلے جہاز سے اترے تھے؟ جی نہیں، جہاں تک مجھے یاد پڑتا ہے انہوں نے سب سے آخر میں جہاز چھوڑا۔ میں نے مڑ کر پائرو کی طرف دیکھا اور ٹھنڈی آہ بھرتے ہوئے کہا، یہ کوشش بھی بیکار ثابت ہوئی۔ اگر وینٹر ہی وہ شخص ہے جس کی تلاش میں ہم یہاں آئے ہیں تو اسے سب سے پہلے جہاز سے اتر کر ساحل پر پہنچنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ پائرو ہنستے ہوئے بولا، ہیسٹنگس، تم بہت بھولے ہو، ہمیشہ غلط خطوط پر سوچتے ہو۔ خلاصی کے آخری جواب سے پتہ چل گیا کہ میرے خدشات 100% درست ثابت ہوئے۔ وہ کیسے؟ یہ میں لندن چل کر بتاؤں گا۔ لیورپول سے لندن واپس آ کر پائرو نے کاغذ کے ایک پرزے پر چند سطریں لکھیں اور اسے ایک لفافے میں بند کرتے ہوئے بولا، ہم پہلے اسکاٹ لینڈ یارڈ چلیں گے، یعنی تھانے چلیں گے، اور یہ لفافہ اپنے ذہین اور قابل دوست انسپیکٹر میک نیل کے لیے چھوڑ جائیں گے۔ اس کے بعد ہم ریستوران کے شائر میں جائیں گے۔ ایسمی فرقو وہاں ہماری منتظر ہو۔ کیا مسٹر فلپ بھی وہاں ہوں گے؟ میں سمجھ گیا تم کیا کہنا چاہتے ہو۔ شروع میں تمہاری طرح میں بھی یہی سمجھا تھا کہ فلپ رجوائے مجرم ہے، لیکن جلد ہی پتہ چل گیا کہ وہ بے گناہ ہے۔ پھر مجرم کون ہے؟ ابھی سب معلوم ہو جائے گا۔ یہ کہہ کر پائرو مزے سے سگریٹ پینے لگا۔ حسب توقع مسٹر بیک نیل اسکاٹ لینڈ یارڈ کے دفتر میں نہ مل سکے۔ غالباً وہ اسی کیس پر تحقیقات کے سلسلے میں باہر گئے ہوئے تھے۔ ہم نے لفافہ ان کی میز پر چھوڑا اور ٹرین کے ذریعے شیرشائر ریسٹورنٹ کی طرف روانہ ہوئے۔ راستے میں پائرو بولا، اب میں تمہیں بتاتا ہوں کہ چوری کس طرح اور کب ہوئی۔ حالات سے پتہ چلتا ہے کہ بانڈ مقفل ٹرنک میں سے اڑائے گئے اور پھر ہوا میں تحلیل ہو گئے، کیونکہ جہاز میں سب مسافروں کی تلاشی لینے کے باوجود ان کا پتہ نہ چل سکا۔ لیکن ہوا میں تحلیل ہونے والی بات اس سائنٹیفک دور میں قبول نہیں کی جا سکتی، لہٰذا دو ہی باتیں ہو سکتی ہیں۔ اول یہ کہ بانڈ جہاز میں کسی جگہ چھپا دیے گئے، دوم یہ کہ انہیں سمندر میں پھینک دیا گیا۔ میں سمجھ گیا تمہارا مطلب ہے چور نے بانڈ موم کے جائے میں یعنی موم کے کپڑے میں لپیٹے اور کسی کارک کے ساتھ باندھ کر سمندر میں پھینک دیے۔ میں نے جلدی سے کہا، نہیں، اگر بانڈ سمندر میں پھینک دیے جاتے تو اولمپیا سے پہنچتے ہی انہیں نیو یارک میں کیوں کر فروخت کیا جا سکتا تھا۔ آخر تم کہنا کیا چاہتے ہو؟ میرے دوست، جہاز کے نیو یارک پہنچنے کے آدھے گھنٹے پہلے بانڈ فروخت ہونے لگے اور ہم یہ تسلیم کر چکے کہ بانڈ سمندر میں نہیں پھینکے گئے اور نہ کسی مسافر کے پاس تھے، کیونکہ ہر مسافر کی 2 بار تلاشی لی گئی۔ اس کا مطلب یہ کہ بانڈ سرے سے اس ٹرنک میں تھے ہی نہیں۔ وہ کیسے؟ آخر فلپ کے پاس اس بات کا کیا ثبوت ہے کہ ٹرنک میں بانڈ تھے؟ اسے سر بمہر پیکٹ ملا تھا اور اس نے کھولے بغیر ٹرنک میں رکھ لیا تھا۔ ہو سکتا ہے پیکٹ خالی ہو یا اس میں سادہ کاغذ بھرے ہوں۔ اب اس بات پر غور کرو کہ بانڈ نیو یارک کس طرح پہنچے، کیونکہ اگر وہ اولمپیا جہاز پر نہ تھے تو کسی اور ذریعے سے نیو یارک پہنچے ہوں۔ میں نے جہاز راں کمپنیوں سے معلومات حاصل کی ہیں۔ پتہ چلا کہ جس روز اولمپیا جہاز لیورپول سے نیو یارک کے لیے روانہ ہوا، اسی روز ایک دوسرے جہاز جائجنٹک نے بھی نیو یارک جانے کے لیے سفر کا آغاز کیا۔ جائجنٹک تیز رفتار جہاز ہے، وہ اولمپیا سے 1 دن پہلے نیو یارک پہنچ گیا۔ چنانچہ ہمارے پاس اس بات کا یقین کرنے کی خاصی وجوہ موجود ہیں کہ بانڈ دراصل جائجنٹک جہاز کے ذریعے ہی نیو یارک پہنچے۔ بہت خوب، پھر کیا ہوا؟ میں نے استفسار کیا۔ ہر بات واضح ہے، واقعات میرے نظریے کی تائید کر رہے ہیں۔ سر بمہر پیکٹ محض ایک فریب تھا۔ بانڈ بینک کے دفتر ہی میں غائب کر دیے گئے تھے، اور تم بخوبی سمجھ سکتے ہو کہ دونوں مینیجر یعنی مسٹر جانسن اور مسٹر شاہ بآسانی یہ کام انجام دے سکتے تھے۔
لیکن قیاس یہ بتاتا ہے کہ ان میں سے ایک نے باندھ چرائے اور جائزنٹک جہاز کے ذریعے نیو یارک بھیج دیے۔ وہاں کسی خاص دلال کو یہ ہدایت کر دی گئی کہ جو ہی اولمپیا جہاز ساحل پر پہنچے بانڈ مارکیٹ میں فروخت کر دیے گئے۔ یہ اور بات ہے کہ اس دلال نے بے احتیاطی سے کام لیا اور اولمپیا کی آمد سے پہلے ہی بانڈ فروخت کرنے لگا۔ بہرکیف ڈرامہ مکمل کرنے کے لیے ضروری تھا کہ ایک شخص اولمپیا جہاز پر چوری کی مصنوعی واردات کرے۔ وہ کیوں؟ اس لیے کہ اگر یہ واردات نہ کی جاتی تو فلپس نیو یارک پہنچ کر باؤنڈ والا پیکٹ کھولتا اور اسے پتہ چل جاتا کہ پیکٹ خالی۔ اس صورت میں وہ یقیناً دو شخصوں کو مجرم سمجھتا جنہوں نے اسے سربہ مہر پیکٹ دیا تھا۔ ظاہر ہے چور، جو ظاہری زندگی میں یقیناً شریف اور معزز ہے، یہ پسند نہ کرتا کہ اس پر شبہ کیا جائے۔ چنانچہ کیبن نمبر 24 سے اس پراسرار مرد مسٹر وینٹر نے یہ اپنا کردار خوبی سے ادا کیا۔ ٹرنک کی چابی اس کے پاس تھی۔ اس نے موقع ملتے ہی ٹرنک کھولا اور وہ پیکٹ جس میں بانڈ کے بجائے سادہ کاغذ بھرے تھے نکال کر سمندر میں پھینک دیا اور قفل پر چند ایسے نشان لگا دیے جس سے ہر شخص یہ سمجھے کہ اسے کھولنے کی کوشش کی گئی ہے۔ جہاز ساحل پر پہنچا تو وہ پراسرار مرد اطمینان سے اترا اور اپنی راہ لی۔ ظاہر ہے اداکاری کے لیے گہرے شیشوں والی اینک کی ضرورت تھی تاکہ کوئی اسے بآسانی شناخت نہ کر لے۔ علاوہ ازیں اس نے خود کو بوڑھا اور بیمار بھی ظاہر کیا ہوگا تاکہ کھانے کے کمرے میں یا باہر کھلی جگہ آنے کی ضرورت نہ پڑے اور وہ بیماری کا بہانہ کر کے کیبن ہی میں چھپا رہے۔ تم نے دیکھا کہ میں نے خصوصیات بیان کی تو خلاصیوں نے فوراً اس شخص کی نشاندہی کر دی۔ نیو یارک اتر کر اس نے کیا کیا؟ وہاں اسے کوئی خاص کام نہیں تھا۔ بانڈ فروخت کرنے سے جو رقم ملی وہ محفوظ جگہ رکھوا کر وہ اگلے جہاز سے لندن آ گیا۔ ریل رک گئی۔ پائرو جلدی سے دروازے کی طرف بڑھا۔ میں اس کے پیچھے لپکا اور پلیٹ فارم پر اترتے ہی بے تابی سے پوچھا، آخر وہ کون تھا؟ یہ پراسرار آدمی وہی شخص تھا جس کے پاس ٹرنک کی چابی تھی، جس نے مخصوص قفل تیار کرایا اور بیماری کا بہانہ کر کے لندن سے غائب ہو گیا تاکہ جائزنٹک کے ذریعے نیو یارک جا سکے۔ تمہارا مطلب بینک کے جنرل مینیجر مسٹر شاہ سے ہے؟ 200%۔ میں اس کی ذہانت کی داد دیے بغیر نہ رہ سکا۔ ٹھیک ہے پیارے بچوں، آپ نے دیکھا کہ کیسے آگاتھا کرسٹی کے اس چھوٹی سی کہانی میں بہت ہی چالاکی کے ساتھ جو پائرو ہے اس نے اس کیس کو حل کیا۔ اور یہ جو جاسوسی کہانیاں ہوتی ہیں یہ آپ کے اندر سے دلچسپی پیدا کرتی ہیں، مطالعے کا شوق پیدا کرتی ہیں۔ بہت ساری کہانیاں ہمارے ہاں بھی لکھی گئی ہیں۔ عمران سیریز کے نام سے ایک پورا کیریکٹر جو ہے وہ بلڈ کیا گیا ہمارے ہاں۔ جو اس کے لکھنے والے ظہیر احمد، مظہر کلیم، ابن فقی اور خاص طور پر ابن فقی، انہوں نے ہمارے ہاں جاسوسی کہانیاں لکھنے کے لیے سب سے پہلے کیریکٹر پوری سیٹنگ ڈیولپ کی جس کو ہم کہتے ہیں عمران سیریز۔ تو آپ کا اگر جاسوسی کہانیاں پڑھنے کا دل چاہے تو آپ اپنے ٹیچر سے کہیں، ہم آپ کے گروپ کے اندر عمران سیریز کی مختلف کہانیاں آپ کی گروپ میں ڈال سکتے ہیں جس کو پڑھ کر آپ یہ اس جاسوسی کہانیوں کا مطالعہ کر سکتے ہیں۔ ٹھیک ہے، چلیں اب آگے کی طرف چلتے ہیں، سوالات اور ان کے جوابات۔ یہ پہلا سوال ہے، ٹھیک ہے، اور اس کا یہ جواب ہے۔ تو اب آپ بڑے ہو گئے ہیں، تھوڑے جوابات اور سوالات تفصیلی ہیں، اب سوال بھی اطمینان سے پڑھنا ہے اور جواب کو بھی اطمینان سے پڑھ کے جواب کو پھر اپنے الفاظ میں اپنی کاپی میں لکھنا ہے۔ دوسرا سوال یہاں آ گیا، اس کے بعد یہ تیسرا سوال ہے، تیسرے سوال کے بعد یہ چوتھا سوال ہے، چوتھا سوال کے بعد یہ پانچواں سوال ہے، ٹھیک ہے، یہ پانچواں سوال اور پھر اس پانچویں سوال کا یہ جواب، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد چھٹا سوال، ٹھیک ہے، چھٹے سوال کا جواب بھی آپ دیکھ سکتے ہیں اسکرین کے اوپر۔ یہ ساتواں سوال، ٹھیک ہے، ساتویں سوال کے جواب کے کچھ پوائنٹس ہیں، یہ 3 پوائنٹ یہاں لکھے ہوئے ہیں۔ اس کے بعد 8واں سوال، 8ویں سوال کے بعد 9واں سوال، ٹھیک ہے۔ 9ویں سوال کے لیے بھی کچھ جوابات میں کچھ پوائنٹس ہیں، وہ پوائنٹ آپ کو یہاں پوائنٹس کی شکل میں دیکھنا ہے، 5 پوائنٹ، ٹھیک ہے۔
उसके बाद 10वां सवाल। ठीक है, 10वें सवाल का जवाब भी आपको स्क्रीन पर नज़र आ रहा होगा। सवालात के बाद यहाँ से शुरू होता है एमसीक्यूज का सिलसिला। आपको एमसीक्यूज उतारने हैं और सही जवाब अपनी कॉपी में लिखना है। ठीक है, ये दूसरा और तीसरा एमसीक्यू, तीसरे के बाद ये चौथा एमसीक्यू। ठीक है, चौथा और पांचवा, चौथे पांचवें के बाद छठा और सातवां एमसीक्यू, उसके बाद आठवां एमसीक्यू, फिर नवा और आखिर में ये 10वां। ठीक है, इसके बाद यहाँ से खाली जगह शुरू होती हैं। 10 खाली जगहें आपको कॉपी में उतारनी है और खाली जगह में मुनासिब लफ्ज़ आपको लिखना है। ठीक है, इसके बाद नया सिलसिला शुरू हुआ है। आपको गलत जुमला दिया गया है, आपको ये जुमला जो गलत दिया गया है उसको सही करना। ठीक है, तो ये आपके जनाब जुमला गलत है। आप जुमला तफसील से पढ़ें गौर से और फिर उस जुमले के बजाय दुरुस्त जुमला अपनी कॉपी में लिखें। ठीक है प्यारे बच्चों, तो ये हमारी स्टोरी थी बड़ी मज़ेदार। इससे इस स्टोरी से आपको आलमी अदब की कहानी पढ़ने का मौका मिला और आगाथा क्रिस्टी के बारे में जानने का मौका मिला। इसे आप यूट्यूब के ऊपर भी देख सकते हैं। आगाथा क्रिस्टी के बहुत सारे नॉवेल्स के ऊपर फिल्में भी बनी हैं, और अगर आप चैट जीपीटी पे जाके लिखें तो वो आपको आगाथा क्रिस्टी की बहुत सारी कहानियों के नाम, और अगर आप उससे कहें कि मुझे बताएं कि ये कहानी मुख्तसर करके, तो वो चैट जीपीटी उस कहानी को मुख्तसर करके आपको बता सकता है, आप उसे पढ़ सकते हैं। ठीक है, अभी कहानी तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।